وہ دلہن بنی اس کی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی جس سے وہ سخت نفرت کرتی تھی۔ اس نے غصے میں اپنا گھونگھٹ کھینچا تھا۔ پنوں کی وجہ سے اس کے کئی بال کھینچے گئے تھے، لیکن یہ تکلیف اس تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جو اسے برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے سب زیورات کھینچ کھینچ کر اتارے تھے۔ بہت شوق تھا نا مجھے دلہن بنے اپنی سیج پر بیٹھے، دیکھیں اب اپنا شوق پورا کرتے رہنا، وہ سوچتے ہوئے خود سے بولی، اور واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے ایک عام سا لباس پہنا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، کمرے کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کی نظر مسکان پر گئی تھی۔ غصے سے برا حال تھا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ تھامے اسے زمین پر کھڑا کیا تھا۔ وہ جو نیند میں جھول رہی تھی اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے ایک دم سے چونک اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون سا طریقہ ہے کسی کو اٹھانے کا؟ مجھے ایسے ہی اٹھانا آتا ہے۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے تمہارا یہ لہنگا نہ اترے، تو کس کی اجازت سے تم نے اپنا لہنگا اتارا؟ بولو۔ اور یہ ساری سجاوٹ کس سے پوچھ کے خراب کی؟ کتنے ارمان تھے اسے آج کے دن کے لیے، لیکن مسکان نے ایک جھٹکے میں سب کچھ برابر کر دیا۔ مسکان کے چہرے پر پھیلا سکون دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی، میں تمہیں ایسے معاف نہیں کروں گا۔ ہاں، کر بھی کیا سکتے ہو تم؟ کیا کر لو گے زیادہ سے زیادہ؟ تمہیں جو چاہیے وہ تم کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ میں آج بھی ایان کی ہوں اور اس دل میں ہمیشہ ایان ہی رہے گا۔ جاسم نے بے یقینی سے مسکان کی طرف دیکھا۔ وہ تو اسے مذاق میں ڈرانے آیا تھا، لیکن وہ اپنے لیے مسکان کے دل میں جتنی نفرت بھر چکا تھا، جتنی بدگمانی وہ اس کے دل میں ڈال چکا تھا، اس نفرت کو، اس بدگمانی کو ختم کرنا جاسم کو بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ مسکان کے الفاظ سن کر اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا، اور جن قدموں سے وہ آیا تھا انہی قدموں سے وہاں سے واپس چلا گیا تھا۔ وہ مسکان کو پا کر بھی اسے کھو بیٹھا تھا۔ آج اس کی محبت اس کے قریب تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی سے مسکان کی قربت حاصل کرنے کے لیے مزید کتنا ترسنا پڑے گا۔ اس نے بند دروازے کی طرف دیکھا تھا اور پھر چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے وہ کھڑکی کے پاس گئی تھی جہاں جاسم لان میں سگریٹ کے کش لگاتا چہل قدمی کر رہا تھا۔ مشن کمپلیٹ، اس نے کھڑکی کا پٹ بند کرتے رازدارانہ انداز میں کہا تھا۔ میں تمہیں حاصل کر لوں گا، تمہارے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لوں گا۔ جاسم دل ہی دل میں خود سے عہد کر رہا تھا، اور دوسری طرف وہ سمجھ رہا تھا کہ مسکان نے ٹھان لی تھی کہ وہ جاسم کو کبھی اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے گی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ جاسم سے نفرت کرتی رہے گی، لیکن یہ اس کی صرف خام خیالی تھی۔ بہت جلد وہ اپنے الفاظ سے مکرنے والی تھی۔ ان کی شادی کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن اب تک نہ مسکان جاسم کے سامنے آئی تھی اور نہ جاسم نے مسکان کو دیکھا تھا۔ آج بھی وہ کھانے کی میز پر بیٹھا دشمن جان کو تلاش کر رہا تھا۔ جاسم کی آنکھیں ترس گئی تھیں مسکان کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے۔ اس کی ایک غلطی اس کی ساری زندگی کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ مسکان اس کی ایک غلطی کی سزا اسے خود سے دور رکھ کر دے رہی تھی۔ اماں، مسکان کہاں پہ ہے؟ میں کیا جانوں کہاں پر ہے وہ کرم جلی۔ میرا ایک بیٹا کھا کر سکون نہیں آیا تھا جو دوسرے بیٹے پر ڈورے ڈالنے لگی تھی، اب اسے بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ جاسم نے گہرا سانس لیا تھا۔ اماں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ شادی میری مرضی سے ہوئی ہے نا کہ اس کی مرضی سے؟ اور رہی بات ایان کی، تو اس بات کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ اب اس بات کو بار بار دہرانے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک کہہ رہا ہے بچہ صفیہ، اپنا دل بڑا کرو، یہ نہ ہو کل تمہیں پچھتانا پڑے۔ روبینہ بیگم نے اپنی بہو کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کا بس ایک ہی بیان تھا کہ مسکان ان کے گھر میں نحوست لے کر آئی ہے، اس کے سبز قدم ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ بی جان، کیا آپ نے مسکان کو دیکھا ہے؟ نہیں پتر، میں نے نہیں دیکھا، شاید وہ اپنی ماں کی طرف گئی ہے۔ کیا تجھے بتا کر نہیں گئی؟ ہاں، اس نے صبح ذکر تو کیا تھا، لیکن میں ہی بھول گیا۔ خیر، میں دیکھ لیتا ہوں۔ کیوں آئی ہے یہاں پر؟ چلی جا یہاں سے۔ تیرے ابا نے تجھے دیکھ لیا تو وہ تجھے زندہ زمین میں دفنانے میں وقت نہیں لگائیں گے۔ اماں، کیا ایک غلطی کی سزا اتنی بڑی ہوتی ہے؟ اور غلطی بھی وہ جو میرا حق تھی۔ آپ لوگ کیوں اتنے پتھر دل ہو گئے ہیں؟ ماں باپ تو اولاد پر ترس کھا لیتے ہیں، ان کی غلطیاں بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ… میں نے کہا نا، اس گھر میں اور ہماری زندگیوں میں اب تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب یہاں کیوں آئی ہے؟ میری بیوی کو بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں آنے کا۔
وہ تو بس آپ لوگوں سے ملنے آئی تھی. لیکن جو شخص میری بیوی کی عزت نہیں کر سکتا وہ اس کے قابل ہی نہیں ہے. جاسم کی آواز سن کر مسکان جو دروازے میں کھڑی تھی ایک دم کانپ اٹھی تھی. اس نے بے یقینی سے جاسم کی طرف دیکھا تھا. جاسم نے بغیر کچھ کہے کچھ سنے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی میں لے آیا. گاڑی کا دروازہ زور سے مارتے ہوئے وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا. کیا ضرورت تھی تمہیں یہاں آنے کی؟ تم جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا. تمہارے ابا جنہیں اپنی انا اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہے وہ تمہیں مار ڈالتے, واقعی تمہیں زندہ دفن کر دیتے. تو مر جانے دیتے نا مجھے, کیوں آئے ہیں میرے پیچھے؟ یہ میری زندگی ہے, میں جیوں یا مروں تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس بات سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. کیوں فرق نہیں پڑنا چاہیے؟ بیوی ہو تم, میری عزت ہو تم, اور میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری عزت پر انگلی اٹھائے. سمجھی تم؟ اتارو مجھے گاڑی سے, نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ. ایک امید سے میں اپنے ماں باپ کے گھر آئی تھی, لیکن تم نے وہاں آ کر وہ امید بھی ختم کر دی. مجھے آپ سے طلاق چاہیے مسٹر جاسم, نہیں رہنا چاہتی میں آپ کے ساتھ. تبھی اس کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا. میں مر جاؤں گا لیکن تمہیں طلاق نہیں دوں گا. ایک بار پھر بیوہ ہو جاؤ گی تو وہ قبول ہے, لیکن تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا. اتنا کہہ کر وہ زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا تھا. گاڑی سیدھا شاہ ہاؤس آ کر رکی تھی. وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے میں لے گیا تھا. فرقان صاحب اور صفیہ بیگم جاسم کو آواز دینے لگے تھے. جاسم, کہاں لے جا رہے ہو بچی کو؟ اس نے کمرے میں جاتے ایک جھٹکے سے مسکان کا ہاتھ چھوڑا تھا. میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں, لیکن اگر تم نے مجھے زبردستی کرنے پر مجبور کیا تو میں, یقین کرو, 1 منٹ نہیں لگاؤں گا تم سے زبردستی اپنا حق لینے میں. اور آج کے بعد اگر تمہارے منہ سے یہ طلاق کا لفظ نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں, جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. میں انسان ہوں, کوئی گڑیا نہیں کہ جس کے ساتھ جو چاہے کر لو اور اسے کچھ احساس بھی نہ ہو. تبھی جاسم کے وجود کو جیسے کسی نے جھنجھوڑ ڈالا تھا. وہ ایک دم ڈھیلا پڑا تھا. اس نے مسکان کی سرخ انگارہ ہوتی ہوئی سبز آنکھیں دیکھی تھیں. کیا تم اس واقعے کو بھلا نہیں سکتی؟ بولو, کیسے بھلا دوں میں؟ سب کچھ کیسے بھلا دوں؟ ایان میری زندگی تھی, جن کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, اور آپ کی غلط نیت نے مجھ سے میرے ایان چھین لیے. نہیں, میری نیت غلط نہیں تھی. جاسم ایک دم تڑپا تھا. مسکان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی. جیسے کہہ رہی ہو. اچھا تو وہ ڈیمانڈ جو کی تھی وہ کیا تھی؟ مسکان نے سر جھٹکا تھا. کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے روتے ہوئے سوال کیا تھا. ایک موقع, بس ایک موقع دے دو. مسکان ہمت ہارتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی. جاسم اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا. میں تمہارے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا مداوع کروں گا, ہر تکلیف کا ازالہ کروں گا. بس تم میرے ساتھ رہو, مجھے چھوڑنے کی بات نہ کرو. مسکان نے جاسم کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی. وہ کافی حیران ہوئی تھی. کیا میں ان کے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہوں؟ وہ محض سوچ سکی تھی. وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتا وہاں سے جا چکا تھا. کیوں چھوڑ گیا ایان؟ کاش آپ واپس آ سکتے. اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. شام کا وقت تھا. گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا. سبھی کسی بزنس پارٹی میں گئے تھے. تم ڈیڈ کے روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ جو فرقان صاحب کے کمرے میں آئی تھی, اپنے پیچھے جاسم کی آواز سن کر اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے. وہ میں بور ہو رہی تھی, اس لیے انکل کے اسٹڈی روم میں جانے لگی تھی. اچھا, ویسے ڈیڈ کے روم میں آنے کی ہر کسی کو اجازت نہیں ہے. آئندہ سے جب بھی آؤ تو ڈیڈ سے ایک دفعہ پوچھ لینا, ورنہ وہ غصہ نہ کر جائیں. اس نے سنجیدگی سے ہاں میں سر ہلایا تھا. جاسم میں جاتے ہوئے مسکان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا. جاسم وہاں سے جا چکا تھا. مسکان نے گہرا سانس لیا. بچ گئے. اتنا کہتے ہی وہ فرقان صاحب کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی. وہ ہر چیز پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی. تبھی الماری کھولی تو سامنے ہی اپنی مطلوبہ چیز دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی. وہ فائل لیے جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی تھی. وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور اس فائل کو دیکھا تھا. آپ لوگوں کو کیا لگا تھا کہ آپ لوگ ایان کے ساتھ جو بھی کریں گے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ اب آپ لوگ دیکھیں میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں. ایان سے کیا وعدہ پورا کروں گی. میں ان کے مجرموں کو سزا دلواؤں گی. اتنا کہتے وہ اپنے ماضی میں کھو گئی تھی. اسے وہ لمحہ یاد آیا تھا جب ایان آخری سانسوں میں تھا. مسکان, میرے اپنے ہی میرے دشمن نکلے. اور پھر اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں. تیز دھوپ میں وہ بھاگنے والے انداز میں چل رہی تھی. اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا. اس نے ماتھے سے اپنا پسینہ صاف کیا تھا
اس کی نظر اس عمارت پر پڑی تھی جو آج اس کی اس امید ٹوٹنے سے بچا سکتی تھی۔ مجھے آپ کے سر سے ملنا ہے، پلیز آپ ایک دفعہ مجھے اپنے سر سے ملوا دیں، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ باہر سے آتے شور پر اس نے مینیجر کو کمرے میں بلایا تھا۔ سمیر، یہ شور کیسا ہے؟ باہر وہ ماتھے پر بل چڑھائے پوچھ رہا تھا۔ سر، وہ ایک لڑکی آئی ہے، کہہ رہی ہے آپ سے ملنا بہت ضروری ہے۔ کوئی نام پتہ بتایا ہے اس نے؟ نہیں سر، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اس کو اندر بھیجو۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ دوپٹے کے پلو سے چہرہ چھپائے کیبن میں داخل ہوئی تھی۔ چادر کے نقاب میں بس اس کی سبز آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں جو اس وقت رونے کی شدت سے لال انگارہ ہو گئی تھی۔ جی کہیں میڈم، کیا کام ہے آپ کو؟ سر، وہ مجھے چند پیسوں کی ضرورت ہے۔ میرے ہسبینڈ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں، بدلے میں آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی جو جاسم کو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جو کہوں گا وہ کرو گی، بدلے میں منہ مانگی قیمت دوں گا میں تمہیں۔ اس نے اپنی چادر کا پلو کھینچ کر مزید چہرے کو چھپایا تھا۔ جی جو کہیں گے کروں گی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ 1,00,000 روپے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 1,00,000 روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں، تم چاہو تو واپس بھی مت کرنا، بدلے میں تمہیں اپنی ایک رات میرے نام کرنی ہوگی۔ مسکان کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے مدد مانگنے آئی ہوں اور آپ میری بے بسی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں تمہیں پیسے کیوں دوں جب تم میرے کسی کام نہیں آ سکتی؟ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو بے دردی سے صاف کیے تھے۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کے پیسے۔ کم آن، نخرے مت کرو، کچھ دیر کی تو بات ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، بعد میں تم اپنے شوہر کے لیے اچھی خاصی رقم لے جانا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کمینگی سے بولا۔ اس کی بات پر مسکان کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ میں کسی کی بیوی ہوں، مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوگا۔ ایک طرف اس کا شوہر تھا جو ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، اس کے علاج کے لیے اس کی ہی عزت کا سودا لگ رہا تھا۔ میں ان کی امانت ہوں، وہ روتے ہوئے کہہ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ جاسم کو مسکان پسند آ گئی تھی، لیکن مسکان نے اس کی آفر ٹھکرا دی۔ وہ گھر لوٹا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا سب اپنے کمروں میں جا کر سو گئے تھے۔ تبھی وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ وہ کروٹوں پر کروٹیں بدل رہا تھا، لیکن نیند جیسے اس سے روٹھ گئی تھی۔ اس کا دل بہت بے چین تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ غصے سے اٹھ بیٹھا، وہ سبز آنکھیں اسے بار بار یاد آ رہی تھیں۔ کون ہو تم اور کیوں اتنی یاد آ رہی ہو مجھے؟ کیا رشتہ ہے میرا تمہارے ساتھ؟ فون کی مسلسل بجتی بیل پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ بیزار ہوتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو بمشکل اس کی آنکھ لگی تھی۔ جاسم صاحب، آپ کے بھائی ایان اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس نے جیسے ہی فون کان کو لگایا، مقابل نے جو خبر دی وہ سن کر اسے لگا جیسے وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا تھا اور بے ترتیب حالت میں ہی بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ جاسم، کیا ہوا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ جاسم، میری بات سنو۔ فرقان صاحب جاسم کو آواز دیتے رہ گئے، لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی۔ گاڑی ہسپتال کے سامنے رکی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اندر گیا تھا۔ سامنے اسٹریچر پر لیٹے وجود کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ اس کے چہرے پر سفید رنگ چادر دی گئی اور پاس ایک لڑکی سر رکھ کے رو رہی تھی۔ اس لڑکی نے جیسے ہی چہرہ اٹھایا تو اس لڑکی کی وہ سبز آنکھیں دیکھ کر ایک عجیب سا اسے شک ہوا۔ وہ بھاگ کر اسٹریچر کے پاس گیا۔ جاسم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاتھ مت لگانا اس کو، دور رہو میرے شوہر سے۔ جیتے جی تو اس کا علاج کروانے کے لیے تمہارے پاس پیسے دینے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، اس کے لیے بھی تمہیں میرا وجود چاہیے تھا، اور اب آ گئی ہو اس پر حق جتانے۔ جاسم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے جیسے ہی ایان کا چہرہ دیکھنے کے لیے چادر ہٹانے کو ہاتھ آگے بڑھایا، تبھی مسکان چیخ اٹھی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ کل رات ہی دل دے بیٹھا، جس کے بارے میں وہ ساری رات سوچتا رہا، ایک ہی دن میں وہ اسے دیوانہ کر گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کی بھابھی تھی۔ اسے گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اور اس لڑکی کے پاس رہا تو اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ ایان کو گھر لے جانا ہوگا۔ اگر ان کی آخری خواہش نہ ہوتی کہ انہیں ان کے گھر میں ہی کفن پہنایا جائے تو میں کبھی بھی اپنے شوہر کو تم لوگوں کے پاس نہ لے کر جاتی۔ گناہ کیا تھا اس کا؟ محبت کی شادی؟ اس قصور نے اسے مجرم بنا دیا تھا۔ میں پوچھتی ہوں کس نے حق دیا تم لوگوں کو میرے شوہر کو ایسی تکلیف دینے کا؟ تم لوگوں کی وجہ سے آج وہ جان کی بازی ہار گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔
جاسم اسے حوصلہ دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس حوصلہ دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا اور ملازم کے ساتھ مل کر ایان کی میت کو اپنے گھر لے گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی، جس گھر کی بہو بننے کا اس نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا، لیکن اس معاشرے نے اور مسکان اور ایان کے گھر والوں نے ان کا یہ خواب چکنا چور کر دیا۔ کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا اسے؟ اس نے اپنی آنکھوں سے بے دردی سے آنسو صاف کیے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی خود گھر میں قدم رکھا تھا۔ اس وقت شاہ ہاؤس میں ماتم کا سا سما تھا۔ وہ بھی چارپائی کے پاس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کہ تبھی جنازہ اٹھنے کا وقت آ گیا تھا۔ جاسم کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسکان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کو کیوں مسئلہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں کیوں بیٹھی ہے منحوس؟ کھا گئی میرا بیٹا، نکل جا یہاں سے، کوئی جگہ نہیں ہے اس گھر میں تیری۔ نجمہ بیگم آگے بڑھی تھیں اور مسکان کا بازو پکڑ کے اسے دروازے کی طرف دھکیلا تھا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی کسی نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا تھا۔ مسکان کی جیسے نگاہ جاسم پر پڑی اس نے جھٹکے سے خود کو چھڑوایا تھا۔ مسکان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر جاسم اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ ایان جاسم کا چھوٹا بھائی تھا جس نے گھر والوں کے خلاف جا کر لو میرج کی تھی۔ جس روز مسکان اس کے پاس آئی اگلے دن جاسم کو پتہ چلا کہ اس کے جس بھائی نے لو میرج کے لیے گھر چھوڑا تھا وہ ایکسیڈنٹ میں زندگی کی بازی ہار گیا ہے۔ وہ صدمے سے بے حال جو ہی ہاسپٹل پہنچا تو سامنے اس لڑکی کو بھائی کے سرہانے روتا ہوا دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو اس کی بھابھی تھی۔ اس کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اماں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ مت بھولیں یہ ایان کی بیوہ ہے۔ اس گھر پر اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا باقی سب کا۔ اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، کم از کم اس کی آخری نشانی ہی اس گھر میں رہنے دیں۔ اس لڑکی کی وجہ سے وہ گیا ہے اس دنیا سے۔ اس منحوس کی نظر اس کو کھا گئی۔ اماں بس کر دیں، اس کی ایسے ہی لکھی تھی۔ مسکان یہاں پر ہی اپنی بیوگی کے دن پورے کرے گی۔ اس کے بعد مسکان جس طرح چاہے گی ویسا ہی ہوگا، اور اب میں مزید کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا، کیونکہ وہ مسکان کا چہرہ چھپانا دیکھ چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ بیوہ ہے اور اپنی عدت پوری کرنا چاہتی ہے۔ جاسم کو بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اب وہ کچھ اور سوچنے لگا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ ہاں بالکل ہوش میں ہوں، اور ایسی کیا بات کہہ دی میں نے جس پر تم اتنا بھڑک رہی ہو؟ شادی کرنے کا ہی تو بولا ہے۔ بڑے بے شرم ہیں آپ کو رتی برابر بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکالتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ میں آپ کی بھابھی ہوں، آپ کے بھائی کی بیوی۔ اس کے باوجود اس بات کا کیا مقصد ہے؟ دیکھو مسکان، جس رشتے سے تم میری بھابھی لگتی تھی اب وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ میرا بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہا، اب تم میرے لیے نامحرم ہو، اور رہی بات عمر کی تو تم عمر میں مجھ سے چھوٹی ہو۔ پورا حق رکھتا ہوں تم سے شادی کرنے کا، اور مجھ میں برائی کیا ہے؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ بھول گئے ہیں وہ دن جس روز میں آپ کے بھائی کے علاج کے لیے پیسے مانگنے آئی تھی آپ کے پاس؟ آپ کی نگاہیں جن میں ہوس بھری ہوئی تھی، آپ کی شیطانی مسکراہٹ میں آج تک نہیں بھول پائی۔ میں اتنی ناکارہ تو نہیں تھی کہ آپ نے میرے وجود کو حاصل کرنے کی قیمت لگائی۔ بولیں، کیا قصور تھا میرا؟ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ آج یہ بات کہہ دی ہے، اپنی زبان سے آج کے بعد اس طرح کا کوئی لفظ میں آپ کی زبان سے اپنے لیے نہ سنوں، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اتنا کہتے وہ اپنی چادر سنبھالے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کل ہی اس کی عدت مکمل ہوئی تھی اور آج جاسم کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سن کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے روتے ہوئے دراز میں سے ایان کی تصویر نکالی تھی اور اسے سینے سے لگائے رونے لگی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد یہ دنیا میرے لیے بہت ظالم ہو گئی ہے۔ بی جان، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو جاسم۔ صفیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے بولنے کی اجازت دی تھی۔ جاسم نے گہرا سانس لیا۔ بی جان، چونکہ مسکان کی عدت اب پوری ہو چکی ہے تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بولتے ہوئے کچھ ہچکچا رہا تھا، جیسے اسے کسی بات کا خوف ہو، نہ جانے مقابل کیا جواب دیں۔ بولو جاسم، کیا بات ہے؟ بی جان، میں مسکان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ لڑکی ہمارے گھر نہیں رہ سکتی۔ یہ بھی تمہاری ضد پر ہم نے اسے یہاں پر رکھا تھا تاکہ اس کی عدت مکمل ہو جائے۔ اب اسے گھر چھوڑنا ہوگا۔ نہ جانے کہاں سے آئی ہے، کون ہے، خاندان کیسا ہے، ہمیں کچھ بھی تو معلوم نہیں۔
بی جان آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں، آپ نے تو کبھی غیر شرعی بات نہیں کی، اور مسکان سے نکاح کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ مسکان سے نکاح میرا حق ہے، اگر میں چاہوں تو میں مسکان سے نکاح کر سکتا ہوں۔ ہاں تم کر سکتے ہو، لیکن تمہیں کون سا لڑکیوں کی کمی ہے جو تم نے اپنے بھائی کی بیوہ سے ہی شادی کرنی ہے؟ ڈیڈ تو کیا برائی ہے اس بات میں؟ بیٹا برائی کوئی نہیں ہے، ہماری بھی معاشرے میں کوئی عزت ہے، کیا کہیں گے لوگ، سب تم میں عیب نکالیں گے۔ ڈیڈ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ اس رشتے کے لیے اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ ہی مجھے اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ مجھے مجبور مت کریں کہ میں ایان جیسا کوئی قدم اٹھاؤں۔ اب تم باپ کو دھمکا رہے ہو۔ دھمکا نہیں رہا، وارن کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے تمہاری ماں بالکل ٹھیک کہتی ہے، یہ لڑکی سبز قدم ہے، پہلے ہمارے ایان کو کھا گئی، اب تمہارے پیچھے پڑی ہے۔ بی جان پلیز، میں مسکان کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ ارے اس کمبخت نے تم لوگوں پر کیا جادو کر دیا ہے جو مسکان کے علاوہ تم لوگوں کو اور کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا؟ صفیہ بیگم نے غصے میں کرخت لہجے سے کہا تھا۔ جاسم کا صبر اب جواب دے گیا تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں ندامت محسوس کر رہا تھا، کاش اس نے مسکان کو ایسے الفاظ کہے ہی نہ ہوتے، لیکن وہ اب مسکان کو کس طرح بیان کرتا کہ وہ صرف اسے آزما رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسکان حقیقت میں ضرورت مند ہے یا پھر صرف اسے پیسوں کا لالچ ہے، لیکن اگر وہ یہ جانتا کہ وہ اس کی بھابھی ہے تو کبھی اس طرح کا قدم نہ اٹھاتا۔ دادی، ہمارے معاشرے میں بیوگی جرم کیوں بن گیا ہے؟ کیوں اس لڑکی کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے جس کا شوہر اس دنیا سے چلا جائے؟ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے نا، تو پھر لڑکی کا اس میں کیا قصور؟ جانا تو سب نے ہے، اب ایان اس دنیا سے چلا گیا تو اس میں مسکان کا کیا قصور ہے؟ تم جو بھی کہو، لیکن مجھے ڈر ہے اگر ہم نے تمہارے ساتھ اس کی شادی کر دی تو کہیں تمہیں بھی کچھ ہو نہ جائے۔ بس کر دیں دادی، بس کر دیں۔ جاسم نے صفیہ بیگم کی بات پر انہیں ٹوکا تھا۔ ایان کی موت ایک حادثہ تھی جسے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا، نہ آپ، نہ میں، اور نہ ہی مسکان۔ کیا اس کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ اس کے شوہر کی موت ہو جائے، جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی رہی ہے، جس کی خاطر اس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا؟ کیوں عورت کی قربانیوں کو بھلا دیا جاتا ہے؟ میں مسکان سے شادی کروں گا، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی جسمانی کمی نہیں ہے، اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ جسے میری شادی میں آنا ہو خوشی خوشی آئے، اور جسے نہیں آنا بے شک وہ مت آئے۔ تبھی صفیہ بیگم کی نگاہ دروازے کے پار گئی تھی۔ کون ہے وہاں؟ کون ہے؟ فرقان صاحب جلدی سے باہر کی طرف بھاگے تھے، لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ جلدی سے کمرے میں آئی تھی، اس نے گہرے گہرے سانس لیے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ میں آپ کا بدلہ لے کر رہوں گی، ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ کیا ایان، میں سب سے بدلہ لوں گی، میں سب کو ان کی حقیقت بتا دوں گی۔ لڑکی، چونکہ اب تمہاری عدت مکمل ہو گئی ہے، اس لیے اب یا تو تم اس گھر سے چلی جاؤ یا اس گھر میں رہنا ہے تو جاسم سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ کافی حیران ہوئی تھی، اس کا مطلب تھا جاسم نے اپنے گھر بھی بات کر لی ہے۔ صفیہ بیگم کی بات پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ یہ گھر تو وہ کسی صورت چھوڑ کر نہیں جائے گی، مجبوراً اسے دوسرا قدم ہی اٹھانا تھا۔ میں ایان کی خاطر سب کچھ کروں گی، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، وہ پتھرائی آنکھوں سے سب کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ مسکان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ صفیہ بیگم نے بے یقینی سے مسکان کی طرف دیکھا تھا۔ ان کو لگا تھا کہ وہ ایان سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس رشتے سے انکار کر ہی دے گی، لیکن مسکان کا اتنی جلدی اس رشتے کو قبول کرنا سب کے لیے حیران کن تھا۔ لیکن یہ سب وہی جانتی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ اسے اس شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس اپنا مقصد پورا کرنا چاہتی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد جاسم اور مسکان کا نکاح رکھا گیا تھا۔ بس بہت جلد فرقان شہزاد قید میں ہوگا۔ جاسم مسکان کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ کس کو قید میں ڈالنا ہے؟ وہ جو فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، جاسم کی آواز پر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ایک دم دنگ رہ گئی تھی، خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی تھی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ جاسم کی طرف اس کی پیٹھ تھی، اسی لیے جاسم اس کے بدلے رنگ نہیں دیکھ سکا تھا۔ خود کو نارمل کرتے ہوئے اس نے بات بدلی تھی۔ فون کو چھپاتے اس نے جاسم کی طرف چہرہ کیا تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، چشمے بد دور، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، صرف اور صرف میری لگ رہی ہو۔ ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا، آپ کا یہاں آنا مناسب نہیں ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں بات کی تھی۔ ارے جانم، چلے جائیں گے، اپنی ہونے والی بیوی کو آنکھوں میں تو بسا لیں۔ کیا آپ کو جاسم شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو بہہ گئے تھے، دل جیسے تھر تھر کانپنے لگا تھا۔
اس نے کانپتی ہوئی آواز میں اس نکاح کو قبول کر لیا تھا۔ قبول ہے۔ آج میرا اصل مقصد پورا ہوا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ ان کی شادی کو 2 ہفتے ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک ان دونوں میں کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ جاسم، اپنی بیوی پر کچھ نظر رکھو، یہ شام ہوتے ہی وہ کہاں نکل جاتی ہے۔ جاسم جو ابھی گھر آیا تھا صفیہ بیگم کی بات پر حیران ہوا تھا۔ اس نے پورا گھر چھان مارا تھا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ گھر آئی تو جاسم کو آج گھر پر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ آپ آج جلدی گھر آ گئے؟ ہاں جلدی آ گیا۔ جاسم بغور مسکان کا جائزہ لے رہا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ مسکان نے خاموش نگاہ جاسم پر ڈالی تھی۔ کہیں سے نہیں، بس گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا تو باہر ٹہلنے چلی گئی تھی۔ کیوں، کسی کو کوئی اعتراض ہے کیا؟ جاتے ہوئے اماں یا دادی کو بتا کر جایا کرو، سب پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا، واقعی میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں بات کی تو جاسم گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اسے پیچھے کمر سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا۔ اس کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھا۔ کیوں ایسی باتیں کرتی ہو جس سے خود کو بھی تکلیف ہو اور مجھے بھی؟ تم جانتی تو ہو اماں کو وہ کیسی ہیں، پھر کیوں ان کی باتوں کو دل پر لیتی ہو؟ مجھے کسی کی بات سے فرق نہیں پڑتا، میری طرف سے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے، لیکن میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی اجازت میں کسی کو نہیں دیتی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ کوئی بھی میری زندگی میں دخل اندازی نہ کرے، ورنہ انجام کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ میرے گھر والے ہیں، انہیں تھوڑی تو اہمیت دو۔ اور میں آپ کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہوں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ تم میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو، بیوی ہو تم میری۔ اگر ایک طرف آپ کے گھر والے ہوں اور ایک طرف میں، تو آپ کس کو چنیں گے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں جو پوچھ رہی ہوں آپ صرف اس کا جواب دیں گے۔ اگر ایک طرف صرف آپ کے ابا ہوں اور ایک طرف میں ہوں تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ میں اس کا ساتھ دوں گا جو سچائی پر ہوگا، لیکن اس بات کا مقصد کیا تھا؟ سوچ لیں، یہ نہ ہو کل آپ کو اپنی باتوں پر سے مکرنا پڑے۔ آپ صرف سچائی کا ساتھ دیں گے، وعدہ کریں مجھ سے۔ آج وہ اپنی عادت سے ہٹ کر جاسم سے مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ جاسم کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی۔ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں، تم مجھے سچائی کے ساتھ کھڑا دیکھو گی۔ مسکان کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ چھا گئی۔ جاسم اس کی مسکراہٹ کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس مسکراہٹ کی وجہ کیا تھی؟ کیا چل رہا تھا مسکان کے دل و دماغ میں؟ اس کا آرام سے جاسم کے لیے اس رشتے کے لیے ہاں کہنا، پھر اس کے ساتھ آج اچھے موڈ میں بات کرنا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جاسم کو لگا تھا کہ مسکان بدل گئی ہے، وہ اسے اہمیت دینے لگی ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ شاہ ہاؤس پر کچھ ہی دنوں میں کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسکان کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ مجھے تو یہ لڑکی ٹھیک نہیں لگ رہی اماں، کہیں ہم برا نہ پھنس جائیں۔ اس لڑکی کا روز روز باہر جانا، پہلے تو یان کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار تھا، اور اب اچانک سے اس کا جاسم کے لیے مان جانا، مجھے کچھ تو گڑبڑ لگ رہی ہے۔ فرقان صاحب جن کی زندگی بہت پرسکون تھی، وہ آرام سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن مسکان کے آنے کے بعد نہ جانے کیوں ان کی زندگی میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ اب انہیں ہر بات پر مسکان پر شک ہونے لگا تھا۔ اماں، اس لڑکی کو گھر پہ رکھ کے ہم سے کوئی بڑی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ ارے ہم نے تو اسے اس لیے رکھا تھا ہماری نظروں کے سامنے رہے گی تو کوئی الٹا کام نہیں کر سکے گی، لیکن اماں کہیں یہ ہمارے رازوں سے واقف نہ ہو جائے۔ خاموش ہو جاؤ، ایک اور لفظ اپنی زبان سے مت نکالنا۔ کیا ہوا، آج بابا گھر پر نہیں آئے؟ نہیں، میں خود اسی کا انتظار کر رہی ہوں اور کافی پریشان ہوں، ابھی تک تو اسے گھر آ جانا چاہیے تھا۔ او ہو بی جان، وہ کون سا کوئی چھوٹے بچے ہیں جو گم ہو جائیں گے؟ آ جائیں گے گھر، پریشان مت ہوں۔ میں تو پریشان نہیں ہو رہی، خیر تم اپنی بیوی پر نظر کیوں نہیں رکھتے؟ جہاں دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر چل پڑتی ہے۔ اب کیا کر دیا اس معصوم نے؟ دیکھو، مجھے اس کے لچھن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ پہلے بھی ہمارے بیٹے کو بھگا کر لے گئی، اب بھی نہ جانے کہاں من کالا کرتی ہوگی۔ بس بی جان، کیا ہو گیا آپ کو؟ نہ جانے کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ ارے میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، یہ نہ ہو کہ تمہیں چونا لگا دے اور کسی اور کے ساتھ فرار ہو جائے۔ جاسم نے گہرا سانس لیا تھا۔ بی جان، آپ فکر مت کریں، میں فرار ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہاں البتہ جاسم اب اپنے گھر والوں پر ذرا کم ہی بھروسہ کرے گا۔ وہ ٹھاٹھ سے چلتی ہوئی صفیہ بیگم کے برابر میں صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھتی گئی۔ صفیہ بیگم تو آج اس کے انداز دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اے لڑکی، تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ اتنا اکڑ کے نہیں بیٹھتے؟ او، میں تو ڈر گئی،
اس نے ڈرنے والے انداز میں بات کی تو جاسم کا کہا بلند ہوا۔ جاسم کو بھی اپنی دادی کی باتوں سے بیزاری محسوس ہوتی تھی۔ تبھی مسکان نے ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا تھا اور ٹی وی چلاتے تھوڑی آواز اونچی کر دی تاکہ سب کے کانوں میں آواز پہنچے، اور پھر ایک نیوز چینل لگا کر ریموٹ سائڈ پر رکھ دیا۔ یہ ہو کیا رہا ہے میرے گھر میں؟ اتنی اونچی آواز؟ آہستہ کرو آواز، آرام سے بی جان، آرام سے، ابھی سب کی آوازیں بند ہو جائیں گی۔ دیکھیں تو صحیح، آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ صفیہ بیگم اور جاسم حیرانگی سے ٹی وی کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں پولیس اہلکاروں نے فرقان صاحب کو گرفتار کیا ہوا تھا۔ ہم آپ کو خبر دیتے چلیں، پاکستان کے معروف بزنس مین فرقان صاحب حقیقت میں پاکستان کی انڈر ورلڈ گینگسٹر کے لیڈر نکلے۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا ہے کہ یہ نہ صرف لڑکیوں کی سمگلنگ کرتے رہے ہیں بلکہ اور بھی بہت سے غیر قانونی کاموں میں ملوث رہے ہیں۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ جاسم نے بے یقینی سے مسکان کی طرف دیکھا تھا جس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ صفیہ بیگم کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اسی اثنا میں نجمہ بیگم کمرے سے باہر آئی تھیں۔ چینل پر چلنے والی نیوز سن کر وہ تو واویلا مچانے لگی تھی۔ ہائے ربا، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ میرے شوہر جن کو میں اتنا دیندار سمجھتی تھی وہ ایسے نکلیں گے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ چپ کر جا نجمہ، حیا کر کچھ، تیرا شوہر جیل میں بند ہے اور اب بھی تو اس میں سے نقص نکال رہی ہے۔ جاسم نے حیرت سے مسکان کی طرف دیکھا تھا، اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اس کا بازو تھامے اس کو اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ کون ہو تم؟ ہمارے گھر میں کس مقصد سے آئی ہو؟ ڈیڈ ٹھیک کہتے تھے، تمہیں اس گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تبھی مسکان کا کہا بلند ہوا تھا۔ بس اتنی سی دیر میں آپ کو غصہ آ گیا؟ ابھی تو صبر کریں، آپ کے خاندان کا ہر ایک فرد اپنا چہرہ دکھائے گا۔ جاسم نے حیرانگی سے مسکان کی طرف دیکھا تھا۔ صاف صاف بات کرو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ میں جانتا ہوں تم سب کچھ جانتی ہو۔ تبھی حویلی کے باہر پولیس کے سائرن بجنے لگے تھے۔ صفیہ بیگم کا سانس اکھڑنے لگا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، تم چھٹانک بھر کی لڑکی میرا مقابلہ کرے گی۔ صفیہ بیگم اٹھی تھیں اور جیسے ہی مسکان کے چہرے پر تھپڑ رسید کرنے لگیں، مسکان نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ بوڑھی ہڈیاں چاہے جتنی مرضی دولت کی طاقت رکھتی ہوں، بوڑھی ہی رہیں گی۔ آپ ایک سیکرٹ ایجنٹ پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کر رہی ہیں۔ آپ کا داہنا بازو تو پہلے ہی ہمارے قبضے میں ہے۔ جاسم کو لگا تھا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ تبھی پولیس گھر میں داخل ہوئی تھی اور صفیہ بیگم کو گرفتار کر لیا تھا۔ نجمہ بیگم ڈری سہمی خوف سے کانپتی ہوئی ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑو میری دادی کو، میں کہتا ہوں چھوڑو۔ صاحب، آپ کی دادی نے جو کیا ہے وہ بتانے لائق نہیں ہے۔ ایک عورت ہو کر ایک عورت کی دشمن نکلی۔ لڑکیاں سمگل کرتی ہیں یہ آپ کی دادی۔ اس نے بے یقینی سے صفیہ بیگم کی طرف دیکھا تھا جنہوں نے نظریں چرائیں۔ ان کا جرم ثابت ہو چکا تھا، اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ جاسم، مجھے بچاؤ، جاسم روکو انہیں۔ وہ بے بسا مسکان کی طرف دیکھنے لگا تھا جس نے ایک جھٹکے میں اس کا پورا خاندان ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ بولو، کیا بگاڑا ہے میرے گھر والوں نے تمہارا؟ حقیقت جاننا چاہتے ہو نا؟ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں سچائی بتاؤں گی، وہ تلخ حقیقت بتاؤں گی جس کو سننے کے بعد تمہیں بھی ان لوگوں سے نفرت ہونے لگے گی۔ لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنا وعدہ یاد کرنا ہوگا، وہ وعدہ جو تم نے مجھ سے تنہائی میں کیا تھا۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم سچائی کا ساتھ دو گے۔ اب جب تمہیں حقیقت پتہ چلے گی تو تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ بولو، دو گے میرا ساتھ؟ اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی جاسم کے سامنے کی تھی۔ جاسم نے خوف زدہ ہوتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر اپنا بھاری بھرکم ہاتھ رکھا تھا۔ مسکان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی کیونکہ وہ جاسم کے ہاتھ کا کانپنا صاف محسوس کر سکتی تھی۔ تو میں تمہیں آج بتاتی ہوں، ایان تمہارا سگا بھائی نہیں تھا، وہ تمہارے چچا کا بیٹا تھا۔ تمہارے چچا اس دنیا سے چلے گئے۔ تمہارے ابا نے ایان کی کفالت صرف اس لیے کی کیونکہ اس کے بعد کی ساری جائیداد ایان کے نام تھی۔ تمہارے باپ نے ایان سے اس کا اعتماد جیتا اور پھر اس سے دھوکے سے ساری جائیداد پر دستخط کروا کر ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ یہ بات اسے اس وقت معلوم ہوئی جب وہ مجھ سے نکاح کر کے الگ ہو گیا، کیونکہ تمہارے ابا نہیں چاہتے تھے کہ ایان کا نکاح ہو۔ اس لیے نہیں کہ انہیں میں پسند نہیں تھی، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایان کی نسل آگے بڑھے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے باپ کو ایان سے لی ہوئی ساری جائیداد ایان کے بیٹے کو واپس کرنا پڑتی، کیونکہ اس کے ابا اپنے مرنے سے پہلے وصیت کر کے گئے تھے۔ ایان کو دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ تمہارے ابا نے اس سے ساری جائیداد چھین لی،
اسے دکھ اس بات کا تھا کہ اس نے تمہارے باپ پر بہت بھروسہ کیا تھا، اور اس سب میں صرف تمہارا باپ نہیں، تمہاری دادی بھی شامل ہیں۔ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ سیکرٹ انٹیلیجنس ایجنسی میں بھی کام کر رہی تھی جب ایان نے مجھے پسند کیا اور اس نے مجھ سے شادی کی پیشکش کی۔ پہلے تو میں اسے کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن میرا کام ایسا تھا کہ میں اسے چھپا نہیں سکتی تھی، اور جس وقت اسے اس بات کا علم ہوا کہ فرقان صاحب برے کاموں میں ملوث ہیں، تو جانتے ہو اس نے مجھ سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے کام میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، لیکن اس شخص نے مجھے پالا ہے، کوشش کرنا اس کو سزا کم سے کم دلوانا۔ اور پھر ایک روز اچانک ایک فون آیا انجان نمبر سے۔ وہ فون سننے کے بعد کافی پریشان ہوا۔ میں نے اسے کئی مرتبہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور بس اتنا ہی کہا، گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ میں اس بات کو سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن چند گھنٹوں میں جب وہ افسردہ حالت میں گھر سے باہر نکلا اور اسی وقت مجھے خبر ملی کہ ایان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آئی میں کیا کروں۔ میں اسے جلدی سے ہسپتال لے کر گئی۔ وہ بھی کچھ ہوش میں تھا، اور پھر اس نے تمہارے بارے میں مجھے بتایا، تمہاری کمپنی کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹرز تو مجھے بہت پہلے جواب دے چکے تھے، لیکن میں چاہتی تھی تمہارے گھر میں قدم رکھنا، اور ایسا ہی ہوا۔ ایان کی موت کے بعد میں نے تم تک یہ خبر پہنچائی۔ یہ کام میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ تمہارے اس مینیجر کو خریدا، سمیر نام تھا نا اس کا، اور اس نے جب تمہیں یہ خبر دی تو تم ہسپتال آئے، مجھے گھر لایا گیا۔ میں جانتی تھی کہ تمہارا باپ اب مزید جائیداد بڑھتے نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہاں وہ غلطی کر بیٹھا اور مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ میں جان بوجھ کر تمہارے سامنے آتی رہی تاکہ تم مجھ میں دلچسپی لو۔ یہ میرا شوق نہیں تھا، بس مجھے اس گھر میں قدم پکے کرنے تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب آپ کی نیت ٹھیک ہونا تو خدا آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کے ہر راستے پر آپ کی مدد کرتا چلا جاتا ہے، آپ کو ہر راستہ دکھاتا رہتا ہے۔ مجھے یقین تھا اپنے رب کی ذات پر۔ دیکھو اس نے میرے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی، جس طرح میں نے چاہا ویسا ہی ہوتا گیا، اور آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ جس مقصد کے لیے میں اس گھر میں آئی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ مسکان کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم مدھم ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں میں نے تمہارا سہارا لیا، تمہارے جذبات کے ساتھ دھوکہ کیا، لیکن میں مجبور تھی۔ مجھے دشمنوں کے انجام تک انہیں پہنچانا تھا، اور اس کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ مجھے جو اس وقت جو بہتر لگا میں نے وہ کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک تھا؟ غلط کیا تم نے، تم میری گناہگار ہو۔ مسکان کی نظریں جھک گئی تھیں۔ وہ جانتی تھی جاسم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دیکھو جاسم، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرا مقصد صحیح تھا، ہاں طریقہ غلط تھا، لیکن میں اس کے لیے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ معافی مانگ کر کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ میرے جذبات، میرا دل جو تمہارے لیے دھڑکنے لگا ہے، سب کچھ بدل جائے گا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا۔ ایک محبت کرنے والا انسان محبت کی اہمیت کو تو سمجھتا ہی ہوگا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم خود غرض بھی ہو۔ تمہیں صرف اپنی محبت کا احساس تھا۔ ایان سے کی گئی محبت کا بدلہ لینے کے لیے تم اس گھر تک آ گئی، لیکن تمہیں میری محبت کا احساس نہیں ہوا۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں جاسم۔ مسکان کو اب حقیقت میں برا لگ رہا تھا۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جاسم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اس کی ایک غلطی کی مسکان نے اس کو اتنی بڑی سزا دی۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ یا اللہ، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ احساس بس احساس جرم ہے یا پھر کچھ اور؟ وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ جاسم نے اس کو اس گھر سے نہیں نکالا تھا۔ نجمہ بیگم کا رویہ بھی اب مسکان کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ نجمہ کی بہت عزت کرنے لگی تھی۔ مسکان کو اب حقیقت میں اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ جاسم اس کو نظر انداز کر رہا ہے، وہ خاموشی سے جاسم کے کمرے میں گئی تو جاسم اپنے دھیان شیشے کے سامنے کھڑا خود کو سنوار رہا تھا۔ مسکان نے پیچھے سے جاسم کی کمر کو زور سے تھام لیا تھا۔ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے بابا کو آزاد کروا دوں تو میں ایسا کر دیتی ہوں، لیکن آپ ٹھیک ہو جائیں۔ مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے آپ کو ایسے دیکھ کر۔ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ کبھی بھی باہر آئیں، کیونکہ یہ ملک ان کے ہوتے ہوئے محفوظ نہیں ہے۔ تو پھر مجھے بھی معاف کر دیں۔ میرا قصور میرے خیال سے فرقان صاحب سے چھوٹا تھا۔ جاسم نے مسکرا کر مسکان کی طرف دیکھا تھا اور پھر اس کو گلے لگا لیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس رشتے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ 4 سال بعد آپ میرے لیے ایک بہترین شوہر ثابت ہوئے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بار بار نہیں بتا سکتی،
لیکن میرا دل آپ کے لیے سچے جذبات رکھنے لگا ہے۔ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر صرف خوشیوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر چلنا چاہتی ہوں۔ اس نے دھیرے سے اس کے سینے پر سر رکھتے کہا تھا۔ آج جاسم کو لگا تھا کہ اس کی دنیا مکمل ہو گئی ہے۔ سامنے کھیلتا 3 سال کا عاصم بھاگتے ہوئے جاسم کی گود میں آیا تھا۔ جاسم کو اس سے مکمل تصویر کوئی نہیں لگی تھی۔ اس کہانی نے صرف محبت نہیں بلکہ انسانوں کے اندر چھپی کمزوریاں، انا، لالچ، غلط فیصلے اور احساس ندامت کو بھی بہت شدت سے دکھایا۔ مسکان کا کردار ایک ایسی عورت کی تصویر بنا کر سامنے آیا جو محبت میں ٹوٹنے کے بعد انتقام کی آگ میں جلتی رہی، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر وفاداری، ہمت اور مقصد سے جڑی مضبوطی موجود تھی، جبکہ جاسم کا کردار ابتدا میں غرور، غلط سوچ اور جذباتی کمزوریوں کا شکار دکھائی دیا، مگر وقت کے ساتھ اس کی محبت، برداشت اور اپنے خاندان کی حقیقت قبول کرنے کا حوصلہ اسے ایک ایسا مضبوط انسان بنا گیا۔ کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ تھا کہ یہاں ہر کردار مکمل سفید یا سیاہ نہیں تھا، سب اپنی غلطیوں، دکھوں اور مجبوریوں کے ساتھ حقیقت کے قریب محسوس ہوئے۔ البتہ یہ حقیقت بھی سامنے آئی کہ انتقام چاہے جتنا جائز لگے، وہ کئی معصوم دلوں کو زخمی کر دیتا ہے، اور محبت اگر احترام، اعتماد اور سچائی سے خالی ہو تو صرف تکلیف بن جاتی ہے۔ یہ کہانی ریڈرز کو یہ احساس دلاتی ہے کہ کسی عورت کو بے بغی محبت یا اپنی پسند کی سزا دینا معاشرے کی سب سے ظالمانہ سوچوں میں سے ایک ہے، جبکہ سچی محبت وہی ہوتی ہے جو انسان کو بدلنے، معاف کرنے اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ دے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسے لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔